اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ ہم آپ کو کہانی نمبر 16 سنا رہے ہیں اور یہ سورہ نساء آیت نمبر 87 ہے۔ اللہ تو سچ اور جھوٹ بولنے والوں کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ جھوٹ کا انجام۔ آج پھر پرنسپل صاحبہ کے کمرے سے زور زور سے ڈانٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک مرتبہ پھر کشف پرنسپل کے کمرے میں کھڑی ڈانٹ سن رہی تھی۔ اسکول کی بچیوں کو معلوم تھا کہ روزانہ کی بات ہے، کسی نہ کسی بات پر کشف کو ڈانٹ پڑ رہی ہوتی تھی، لیکن آج تو حد ہی ہوگی۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ آج مس ہیرا کی سالگرہ تھی۔ ثنا جو 8ویں جماعت کی طالبہ تھی، وہ مس ہیرا کے لیے گفٹ لائی تھی کہ جب مس کا پیریڈ ہوگا تو وہ ان کو گفٹ دے دے گی۔ اس کو مس ہیرا بہت پسند تھی، لیکن جب اس نے اپنا بیگ کھولا تو وہ گفٹ غائب تھا۔ وہ بڑی پریشان ہوئی۔ اس نے اپنی ٹیچر کو بھی بتایا۔ سب دوستوں نے کلاس میں تلاش کیا کہ شاید کسی نے شرارت کی ہو، لیکن وہ گفٹ کہیں نہ ملا۔ بریک کا وقت ہو گیا اور مس ہیرا اسٹاف روم میں آ گئیں۔ اسٹاف روم میں مس ندا ایک گفٹ دکھا کر بتا رہی تھیں کہ آج کشف نے مجھے یہ گفٹ دیتے ہوئے کہا، یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں، آپ مجھے بہت پسند ہیں۔ میں نہیں لے رہی تھی مگر وہ بہت ضد کرنے لگی تو فی الحال میں نے لے لیا ہے۔ مس ہیرا نے جیسے ہی یہ سنا تو انہوں نے مس ندا کو اپنی کلاس کا واقعہ سنایا کہ اس طرح ان کی کلاس میں سے ایک گفٹ غائب ہوئے۔ تمام ٹیچر نے یہ فیصلہ کیا کہ ثنا کو بلا کر یہ دکھایا جائے۔ جب ثنا کو بلا کر دکھایا گیا تو اس نے بتایا، جی یہی گفٹ میں لے کر آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کشف پرنسپل کے آفس میں موجود تھی۔ جی بیٹا کشف، آج آپ نے مس ندا کو گفٹ دیا ہے؟ پرنسپل نے پوچھا۔ جی میڈم، وہ مجھے بہت پسند ہیں، اس لیے آج میں نے ان کو گفٹ دیا ہے، کشف نے بتایا۔ اچھا بیٹا، یہ بتائے کہ کس گفٹ کو خریدنے کے لیے آپ نے امی کو بتایا تھا؟ پرنسپل صاحبہ نے پھر سوال کیا۔ کشف بیٹا، ہمارے اسکول کی پالیسی یہ نہیں ہے کہ بچوں سے گفٹ لیے جائیں، اس لیے میں آپ کی امی کو فون کر رہی ہوں کہ وہ آ کر اس گفٹ کو لے جائیں۔ پرنسپل صاحبہ نے کشف سے کہا۔ جی میڈم، میری امی نے خود مجھے پیسے دیے تھے، کشف نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میری مس کی سالگرہ گزر چکی ہے، مجھے گفٹ دینا ہے، تو میری امی نے خود مجھے پیسے دیے تھے اور اپنے بابا کے ساتھ جا کر میں یہ گفٹ لائی تھی۔ نہیں میڈم، ان کو نہ بلائیں، میں خود لے جاؤں گی، کشف نے گھبرا کر کہا۔ لیکن مجھے ان کو بتانا ہے کہ آئندہ کبھی اس طرح ہو تو مجھ سے ضرور پوچھیں، پرنسپل صاحبہ نے جواب دیا۔ اب کشف مزید گھبرا گئی اور رونے لگی۔ میڈم پلیز امی کو نہ بلائیں، تو تم سچ بتا دو یہ گفٹ تم نے کہاں سے لیا ہے، میڈم نے کشف سے کہا۔ اور کشف رونے لگی۔ میڈم میں یہ گفٹ خود لائی تھی۔ کشف رونا بند کر دو اور سچ بتاؤ، یہ گفٹ تم نے ثنا کے بیگ سے کب اور کیوں نکالا تھا؟ اگر تم نہیں بتاؤ گی تو میں تمہاری امی کو فون کر رہی ہوں، پرنسپل نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ کشف زور زور سے رونے لگی۔ میڈم پلیز میری امی کو نہیں بلائیے گا، میں بتاتی ہوں۔ یہ میں نے صبح اسکول آتے ہوئے سیڑھیوں پر پڑے ہوئے دیکھا تو اٹھا لیا تھا۔ کشف نے ایک مرتبہ اور جھوٹ بولا۔ میڈم نے ثنا کو بلوایا کہ شاید اس کا گفٹ بیگ سے گر گیا ہو۔ ثنا نے کہا، میڈم یہ گفٹ میرے بیگ میں تھا، میں نے کلاس میں اپنے سہیلیوں کو بھی دکھایا تھا۔ پرنسپل نے ثنا کو واپس کلاس میں بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد کشف کی امی اسکول آ گئیں۔ جب ان کو سارا واقعہ سنایا گیا تو بہت شرمندہ ہوئیں۔ انہوں نے کشف کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ پرنسپل صاحبہ نے ان کو روکا اور کہا،
اب ہم مزید کشف کو اس اسکول میں نہیں رکھ سکتے. آپ کشف کو اپنے ساتھ گھر لے جائیے. دیکھا بچوں، کیا مورل آف دا اسٹوری ہے؟ جھوٹ بولنا کتنی بری بات ہے. اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والے کو سخت ناپسند کرتے ہیں. اس لیے تو جھوٹ کو کہا گیا ہے کہ تمام برائیوں کی چابی ہے. جب انسان ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس جھوٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس کو اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اس طرح وہ سارے برے کام کرنے لگتا ہے. اللہ میاں جھوٹ بولنے والوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے، اور ہمارے امام زمانہ علیہ السلام ایسے تمام لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی. اور پیارے بچوں، آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھوٹ سے توبہ کر لیں. سچ سچ بات بتا دیا کریں. کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوں گے، اللہ کے رسول بھی، اور زمانے کے امام بھی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.